کمل باب نمبر 4 انسان دوست قسط 11۔ سمر ہاتھوں میں دیکھتی زیر لب دعا مانگتی رہی، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی تو حنین پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا، دماغ کہیں اور اٹکا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی پریشانی تھی شاید، مگر کون پوچھے اور کون بتائے۔ ان کا رشتہ اتنا پرتکلف تھا کہ 2 سال سے سعدی کی غیر موجودگی نے بھی ان کو قریب نہیں، بس مسکراہٹ سے مسکراہٹ تک کا رشتہ۔ کیا میں اسے یہی رہنے دوں حنا؟ اس نے جائے نماز اٹھانے سے قبل پوچھا۔ حنین نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ابھی امی 2-4 صلواتیں مزید سنائیں گی، تب وہ وضو کرنے جائیں گی۔ زمر کو معلوم تھا، چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے بیٹھی رہی۔ پھپھو آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں نا، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ الجھن بھرے انداز میں اس طرح پوچھنے لگی جیسے ریاضی، سائنس یا معاشرتی علوم کے سوال ڈسکس کرنے ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ نہیں ڈسکس کرتی تھی۔ پوچھو، وہ نرمی سے کہتی واپس جائے نماز پہ بیٹھ گئی۔ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ زمر کے لیے جواب آسان تھا۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ اس محبت کی تعریف کیسے کریں گی؟ زمر چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے اس کے کم عمر چہرہ تکتی رہی، پھر ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا نہیں خیال کہ میں اس محبت کو ڈیفائن کر سکتی ہوں۔ اوکے، میری ایک کرسچن دوست نے پوچھا تھا، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے باتھ روم جاتے دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال اور باقی بال ہیئر بینڈ میں جکڑے کندھوں سے نیچے گرتے تھے۔ چہرے پہ پھیلی الجھن اب بھی وہیں تھی۔ کوئی مسئلہ تھا، مگر خیر۔ اس نے گھڑی دیکھی، اب اسے گھر جانا تھا، ورنہ امی خفا ہوں گی۔ جب حنین نماز پڑھ کر آئی تو زمر جا چکی تھی۔ کیونکہ حنین سامنے نہیں تھی، اسی لیے وہ آج کچھ نہیں بھولی، نہ حنا کو یاد رہا۔ بس بیزاری سے کمپیوٹر کے سامنے آ بیٹھی اور اسے آن کیا۔ ڈیسک ٹاپ پہ گھڑی اس نے علیشہ کی ریاست کے مقامی وقت کے مطابق سیٹ کر رہی تھی۔ وہاں صبح ہو چکی تھی اور علیشہ آن لائن تھی۔ چوکھٹے میں علیشہ صاف نظر آ رہی تھی۔ 2 سال پہلے کی نسبت اب ذرا بڑی لگتی تھی، یہی کوئی 20 برس کی۔ دوسرے چوکھے میں حنین تھی، اداس اور خفا سی۔ اس نے گھر والوں کو علیشہ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ سارا وقت بھی حنین کا کیمرہ آن رہتا تو کسی کو مسئلہ نہ ہوتا۔ تم اداس لگ رہی ہو۔ علیشہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی بجھ گئی۔ حنین نے گردن دائیں بائیں ہلائی، مگر آنکھوں میں وہی اداسی چھائی تھی۔ میں فورم پہ تمہارے سوال کا جواب پوسٹ کرنے لگی تھی، ساتھ ہی وہ کیز دبائے جا رہی تھی۔ علیشہ نے چیک کیا، پھر اسے اس کی آنکھیں اچنبے سے سیکڑیں۔ حنین، مجھے لگتا ہے تم نے غلط جواب لکھ دیا۔ میرا سوال تھا کہ کیا آپ کو خدا سے محبت ہے؟ تم نے جواب میں پتہ نہیں لکھ دیا۔ یہ سچ ہے، مجھے واقعی پتہ نہیں ہے۔ مگر علیشہ چپ ہو گئی۔ حنین اب مٹھی پہ توڑی گرائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر تم اور میں، ہم زیادہ تر دین کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تم بھی میری طرح اپنی کتاب بہت پڑھتی ہو۔ پھر بہت نہیں، میں ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ پاتی ہوں۔ جب بھائی تھا تو ہم روز پڑھتے تھے، مگر اب مجھے وقت نہیں ملتا۔ حنا نے شانے اچکائے۔ دیکھو علیشہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ ناولز اور ڈرامے جن میں ہیرو ہیروئن بہت ہی گناہ گار ہوتے ہیں اور پھر کسی بڑے واقعے کے بعد وہ بالکل مذہبی ہو کر اللہ کی محبت میں سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایسی کہانیوں کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں خود ان سے ریلیٹ نہیں کر سکتی کبھی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، احترام بھی کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں، اسے معبود تسلیم کرتی ہوں۔ امی، اپنے بھائیوں، ابو مڑ کے دیکھا، زمر جا چکی تھی کب کی، اور کچھ دوسرے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں کہہ سکتی ہوں۔ ذرا توقف کر کے وہ چہرہ ہتھیلی پہ ہٹا کر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے صاف گوئی سے کہنے لگی، تمہاری ساری تفریر ایک طرف، ابھی تم کس بات پہ پریشان ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، ایک اسکول کا مسئلہ ہے، خود ہی حل ہو جائے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ علیشہ نے لب بھینچ کر نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ اور پھر وہ عادتاً ہنسی۔ یہ اس کا انداز تھا۔ زیادہ ہمت والا؟ حنین نے مڑ کر دروازہ کو دیکھا، پھر نفی میں سر جھٹک کر سیدھی ہوئی۔
کیا تم نے پریپریشن بریک کا یہ سیریز ختم کر لیا؟ ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ حنین نے بیزاری سے دور پڑے فون کو بجتے دیکھا۔ امی اور سیم زمر کے جاتے ہی سونے چلے گئے تھے۔ اسے ہی اٹھنا پڑے گا۔ نہیں، ابھی چھٹی کس پہ ہوں یار، اس بار مزہ نہیں آ رہا۔ ویسے مجھے مائک سے زیادہ وہ لنکن پسند ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اس وقت میری ایک رشتہ دار آنٹی کا فون ہوتا ہے عموماً، اور وہ لمبی بات کرتی ہیں۔ وہ الوداعی کلمات کہتی سائن آف کرنے لگی، پھر بھاگ کر مسلسل بجتا فون اٹھایا۔ CLI پہ نمبر انجانا تھا، مگر پھر بھی کہیں دیکھ رکھا تھا۔ ہیلو جی، حنین بات کر رہی ہوں۔ او جی شور۔ ابھی نہیں، مگر شام میں ماموں آئیں گے ہماری طرف تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ شور اور نگر زیب انکل۔ مسکرا کر اس نے فون رکھا۔ چہرے پہ آئی ساری کلفت بیزاری زائل ہوئی۔ وہ امی کو بتانے بھاگی نگر زیب صاحب کو کام تھا اور انہوں نے اسے بلایا تھا۔ واو، اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی۔ قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم۔ لیڈز میں سرمائی صبح اپنے اندرمی سموئے اتر رہی تھی۔ سارا کے کچن کی کھڑکی سے بادلوں سے ڈھکا آسمان صاف نظر آتا تھا۔ وہ چولہے پہ ساس پین اتار کر گرم دودھ کپ میں اندیل رہی تھی۔ پیچھے کرسی پہ ذکیہ بیگم بیٹھی پھل کاٹ کر سعدی کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش بیٹھا تھا۔ کتنے دنوں بعد آئے ہو، اتنا نہیں ہوتا کہ چکر لگا لیا کرو، وہ بھی میرے وارث کو شکایت کرنے پہ۔ ندرت آپا سے کہیں کہ سعدی کی خبر لیں۔ تم آئے ہو، PhD میں کر رہی ہوں یا تم؟ اپنے ازلی سادہ انداز میں ابرو سیکڑے بولتی ہوئی وہ ادھر آئی۔ ٹرے میز پہ رکھی، باری باری ہر مگ میں چمچ ہلایا، پھر سب کے سامنے مگ رکھے۔ ذکیہ بیگم نے مگ اٹھاتے ہوئے بغور سعدی کو دیکھا۔ آج سعدی نے آتے ساتھ ہی بچیوں کا نہیں پوچھا۔ وہ چونک کر سنبھلا، ذرا سا مسکرایا۔ نہیں تو میں بس۔ وہی تو امی، یہ آج بہت بجھا بجھا سا لگ رہا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اپنا کپ لے کر سامنے بیٹھی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اصل میں میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے، اس کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوکے، سارا نے توجہ سے سنتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا۔ اس لڑکے کی ممی کافی پوزیسو ہیں اور کیئرنگ بھی۔ وہ ادھر آیا بھی اسی لیے اس کی ممی اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں تاکہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس پہ نظر بھی رکھوں۔ وہ ڈرگس پہ چلا گیا تھا پہلے۔ اوہ، تو کیا اس نے ڈرگس چھوڑ دیں؟ ذکیہ بیگم نے ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ سعدی کے چہرے پہ بے بسی در آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے اور اس کے سبجیکٹ الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ ہے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ممی کی ہر میل کے جواب میں سب اچھا ہے کی رپورٹ دیتا تھا، مگر ابھی کچھ دیسی لڑکوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر سے ڈرگس پہ چلا گیا ہے۔ شاید کوئی لڑکی چھوڑ گئی ہے اسے۔ ایک تو اسے بھی ہر مہینے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ آخر وہ جل کر بولا۔ ذکیہ اور سارا ہنس پڑیں۔ اس دن اس نے گاڑی کہیں ماری تھی، جرمانہ بھی ہوا، مطلب چلان۔ شکر ہے وہ اس وقت ڈرگس پہ نہیں تھا، ورنہ معاملہ بڑھ جاتا۔ اس کی ممی کو نہیں معلوم یہ بات۔ اب میں کیا کروں؟ وہ دوست کی شکایت لگاؤں یا اس کے عیب چھپاؤں؟ دیکھو سعدی، سارا کپ رکھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے اپنے بچے کے ہر کام کی رپورٹ ہو۔ اگر تم اس کے سچے دوست ہو تو اس کی ماں کو ضرور بتاؤ تاکہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس کی جگہ سیم یہ کرتا تو یہی چاہتے نا کہ تمہاری امی کو خبر دی جائے، ہے نا؟ اوہ، سعدی کے لب سکڑے۔ پھر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ سمجھ گیا تھا، سارا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں کو بتاؤ تاکہ وہ جوتے لگائے، اور وہ اس کو ذکیہ بیگم کی ساری ممتا جاگ اٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھینک یو آپ دونوں کا۔ پھر کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ وارث ماموں ٹھیک ہے، صرف 1 سال رہ گیا ہے نا آپ کے پروگرام کا؟ صرف پورا 1 سال پڑا ہے۔ سارا گھونٹ بھرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر ہم بالآخر ایک فیملی ہوں گے اور فیملی کی طرح رہیں گے۔ بہت خوار کروایا ہے ان پڑھائیوں نے۔ واقعی، ذکیہ بیگم نے بھی سارا کو دیکھتے ہوئے مخموم سی مسکرا دی۔ صرف 1 سال، پورا 1 سال رہ گیا ہے۔ سعدی مسکرا کر گھونٹ بھرنے لگا۔ ہمیں نے روک لیا پنجہ جنوں، ورنہ ہمیں اسیر پہ گواتا گمنڈ کیا کرتے۔ لاؤنج کی قدر آدم کھڑکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھ میں جکڑے موبائل پہ سعدی کی تازہ ای میل کھلی تھی۔
موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسکرین پسینے میں نم ہو گئی تھی۔ میری NGO قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، مؤدب سا پکارا، مسز کاردار، آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے، رات کے لیے لیڈز کی فلائٹ بھی بک کروا دی ہے، اور مسٹر شاہرین نے کہا ہے کہ وہ بھی چلیں گی۔ جواہرات نے ابرو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی وہ اور نگرزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ جواہرات آہٹ پہ بھی بدستور باہر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ پیچھے ایک صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گئے۔ اچانک ہی تم نے انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میں شیرو کو مس کر رہی تھی، اور اس بہانے شاہرین اور سونیا کا بھی دل بہل جائے گا۔ ہاشم کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ تم نے ایک مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی ہے۔ ویری گڈ۔ اور میرے ڈاکیومنٹس؟ وہ بہت ضبط سے اسے دیکھ کر بولے۔ جواہرات نے مڑے بنا اسے کندھے اچکائے۔ کیا میں وہ دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ کافی الوقت ریکارڈ نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ڈرافٹ تیار ہو سکتا، اور چونکہ اب تم باہر جا رہی ہو تو یہ مہینے کے لیے یہ کام ملتوی ہو گیا۔ تب تک تم میری سماعت کی تاریخ بھی گزر جائے گی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ اس طنزیہ لہجے میں بھی جواہرات سکون سے کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ دفاتراً خاور اندر آیا۔ سوٹ میں ملبوس، تراشیدہ مونچھوں والا 34-35 برس کا آدمی تھا۔ جی سر۔ آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسا ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں ٹھیک نہیں کر سکا۔ خاور نے ذرا کی ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر نگرزیب کو۔ دنا خداؤں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر میں نے کوشش کی، مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں، یا آفس کے کسی کو بلا کر۔ جواہرات تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کی کتنے خفیہ ڈاکیومنٹس ہیں معلوم ہے تمہیں؟ میں کیسے کسی اور دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں یہ لیپ ٹاپ کسی اور کو نہیں دے سکتا، جبکہ میں دے سکتا ہوں۔ میری؟ انہوں نے خشکمگین نگاہ دونوں پہ ڈال کر میری کو آواز دی۔ جواہرات نے مضطرب سی ہو کر خاور کو دیکھا، اور خاور نے ذرا پریشانی سے اور نگرزیب کو، اور دونوں کا خیال تھا کہ نگرزیب یہ نہیں کرے گا، مگر سر اور نگرزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا۔ میری سامنے آئی تو انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا۔ وہ پہلے سے مطالعہ کر دی گئی تھی، سو سر کو خم دیتی باہر نکل گئی۔ جواہرات گویا سلک کر واپس باہر دیکھنے لگیں۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب پھیلا تھا۔ یہ آدمی ناقابل برداشت تھا، شاید ناقابل برداشت۔ دل بری ٹہرا زبان خلق کہلوانے کا نام، اب نہیں لیتے پری رو زلف بکھرانے کا نام۔ انیکسی کا اندر چھوٹا سا لانگ روم تھا جس میں TV چل رہا تھا، اور سامنے بیٹھی حنان چینل بدل رہی تھی۔ اس نے ماتھے والے بال چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے، اور ذرا بے چین سی لگ رہی تھی۔ ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے۔ تم نے اور نگرزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا جو تھا۔ ندرت نے اسے پکارا۔ ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، جب بلانا ہوگا خود بلا لیں گی۔ اچھا اٹھ کر ہمارے لیے چائے تو بنا دو، کوئی کام نہیں کرتی تم؟ امی آپ سیدھے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ حنا تم باہر چلی جاؤ، ہمیں بات کرنی ہے، تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ ریموٹ رکھ کر بڑا برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی۔ فارس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پھر پکارا۔ وارث ماموں کے پاس، وہ کال سننے باہر گئے تھے، وہیں رہ گئے۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا۔ وہ باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا ہے فارس کہ سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشاروں کنائیوں میں بات کی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں اور بڑی آس سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیا زرتاشا ہی ہے خاندان میں واحد لڑکی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا تم بتاؤ، جہاں کہو گے میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ حنان چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائے سن رہی تھی۔ فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا۔ آپ کی نند، اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا؟ بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا۔ ندرت چونکی۔ شکریہ، ملتے ہیں آپ کو قسط 12 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔